صاحب فیض کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ عاجز ہوگا۔ صاحب فیض کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ سچا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اپنے عہد کو پورا کرے گا، وہ عاجز ہوگا، دوسروں کے لیے وہ باعث رحمت، باعث فضل ہوگا۔ وہ کسی انسان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ پورا ضرور کرے گا۔ اگر وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا تو پھر وہ عہد بھی نہیں کرے گا۔ یہ صاحب فیض کی نشانیاں ہیں۔ صاحب فیض شخص جو ہے وہ بخیل نہیں ہوگا، اور صاحب فیض جو ہے وہ سخی کی صفت پہ ہوگا۔ سخاوت کی صفت جو ہے وہ مال و زر کے اوپر نہیں ہوتی کہ جو صاحب ثروت ہو، جس کے پاس اربوں روپے ہوں، تو وہ یتیم خانے یا مدرسے کھولے گا تو پھر ہی وہ صاحب سخاوت کہلائے گا۔ سخاوت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، دل اس کا سخی ہوگا، وہ عاجز ہوگا، رحیم ہوگا، کریم ہوگا، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں جو ہے وہ تقسیم کرے گا، دوسروں کے لیے باعث رحمت ہوگا، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھے گا، وہ عاجز اور انکسار ہوگا، ریاکار نہیں ہوگا، وہ سچا ہوگا، صادق ہوگا، اور دوسروں سے کیے ہوئے وعدوں کی امانتوں کا امین ہوگا۔ یہ صاحب فیض کی نشانیاں ہیں۔ صاحب فیض شخص جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہر وقت جو ہے وہ اس سے خوف زدہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کے سلوک میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھ جائے، تکلیف نہ کسی کو پہنچے، وہ دوسروں کے لیے باعث رحمت ہوگا، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا، دوسروں کے لیے جو ہے وہی چیز پسند کرے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ صاحب فیض کی نشانی ہے۔ صاحب فیض شخص جو ہے وہ کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اپنے نہ علم پہ تکبر کرے گا، نہ اپنی گفتگو پہ تکبر کرے گا، اور نہ اپنے اس احوال پہ تکبر کرے گا جو اس کو اللہ نے نصیب کی۔ وہ باتیں کم کرے گا، عمل زیادہ کرے گا، وہ عمل کو ترجیح دے گا، گفتگو کو ترجیح نہیں دے گا۔ اس کے پاس باتیں کم ہوں گی اور عمل زیادہ ہوگا، اور جن لوگوں کے پاس باتیں زیادہ ہوں گی عموماً ان لوگوں کے پاس عمل کم ہوگا، وہ عمل سے خالی ہوتے ہیں، ان کے پاس صرف قرآن و احادیث کی آیتیں ہوں گی یا حدیث شریف کے حوالے ہوں گے، وہ ان کے تذکرے تو کریں گے لیکن وہ خود عمل سے خالی ہوں گے۔ تو صاحب فیض جو ہے وہ باتیں کم کرے گا اور عمل کی راہ کو زیادہ اختیار کرے گا، اس کے پاس عمل کی طاقت زیادہ ہوگی۔ صاحب فیض جو ہے، ہر وہ شخص صاحب فیض ہے جس کے پاس عجز ہے، انکساری ہے، اور خوف الہی اور خشیت الہی جس کے مزاج کے اندر ہے، اور لوگوں کو آسانیاں تقسیم کرتا ہے، لوگوں پر رحم کرتا ہے، اور لوگوں سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں، ان کی خطائیں جو ہیں وہ درگزر کرتا ہے۔ وہ کسی کی خطاؤں کو پکڑ کے نہیں بیٹھا رہتا، وہ درگزر کر دیتا ہے، جلدی معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ ناراض ہوگا تو معاف وہ جلدی کر دے گا۔ وہ کدورت اپنے دل میں اتنی نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھے گا، وہ کدورت نہیں رکھے گا۔ تو سخاوت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل تبھی سخاوت میں آتا ہے، دل تبھی سخی بنتا ہے جب اس انسان کو فیض حاصل ہوتا ہے، فیض نصیب ہوتا ہے۔ بخیل انسان پوری زندگی تہجدیں بھی پڑھتا رہے، حج اور عمرے بھی کرتا رہے، عبادتیں اور ریاضتیں بھی کرتا رہے، لیکن وہ فیض کبھی اس کو میسر نہیں آئے گا، وہ فیض سے محروم ہوتا ہے۔ فیض کی صفت یہ ہے کہ انسان کو سخی کرتی ہے، مخلوق کے ساتھ رحم جو ہے وہ اس انسان کے مزاج میں ہوتا ہے جس کو فیض نصیب ہو۔ فیض کیا چیز ہے؟
فیض در حقیقت وہ چیز ہے جو لوگ اللہ کے قرب میں اللہ کے قریب ہو جائیں اس کو فیض کہتے ہیں۔ تو اللہ کے قریب وہی ہوگا جو مخلوق کے ساتھ خندہ پیشانی اور محبت سے جو ہے وہ معاملات رکھے گا، ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا برتاؤ یا اپنا سلوک اپنا کردار ایسا رکھے گا۔ جو لوگ اللہ کے قریب ہیں در حقیقت وہ مخلوق کے لیے باعث رحمت بن جاتے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت میں سے حصہ نصیب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جس کو حصہ مل گیا وہ حصہ رحمت کی شکل میں جس کو نصیب ہو گیا وہی صاحب فیض ہے۔ صاحب فیض معاشرے میں ہر وہ شخص ہے جس کے پاس مخلوق کے لیے رحم ہے، مخلوق کے لیے سخاوت ہے، مخلوق کے لیے درگزر و معافی کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، لوگوں کے حق ادا کرے گا۔ صاحب فیض اس شخص کو کہتے ہیں جو مخلوق کی بھلائی چاہتا ہو، کسی کو رنج نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہ کرے، اور جس کے مزاج کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، وہی صاحب فیض ہے۔ اور بخیل شخص کو، کنجوس جو شخص ہے، اس کو فیض کبھی نہیں مل سکتا، وہ فیض سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ فیض کی صفت یہ ہے کہ انسان کو سخی کرتی ہے، جس طرح اللہ کی ذات خود سخی ہے، وہ بے مثل اپنی اس شان میں، تو جس کو وہ اپنی اس شان میں سے حصہ نصیب کرتا ہے وہی صاحب فیض ہے۔ تو صاحب فیض بخیل نہیں ہو سکتا، وہ اپنی ذات کے لیے جہاں پر جو ہے وہ عادل ہوگا وہ دوسروں کے لیے بھی عدل کرے گا، دوسروں کے لیے عدل پسند کرے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اسی شخص کو صاحب فیض کہتے ہیں۔ اور صاحب فیض ہی در حقیقت جو ہے وہ مقربین اور صالحین لوگوں میں سے ہیں۔ مقربین اور صالحین لوگ وہی ہیں جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، بیلاؤں سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی پر احسان کر کے جتلائیں گے نہیں، تانا نہیں ماریں گے کسی کو کہ میں نے تم پر فلاں نیکی کی تھی۔ تو یہ صاحب فیض کی نشانی ہے، وہ احسان کر کے جتلائیں گے نہیں، وہ نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی پر نازاں نہیں ہوں گے، اپنے کسی بھی عمل پر وہ شخص نازاں نہیں ہوگا، اسی شخص کو صاحب فیض کہتے ہیں۔